13واں باب 12 سے 14 آیت۔ اور یہ پہلے حیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے کام میں لاتا تھا اور زمین اور اس کے رہنے والوں سے اس پہلے حیوان کی پرستش کراتا تھا جس کا زخم کاری اچھا ہو گیا تھا، اور وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا تھا، یہاں تک کہ آدمیوں کے سامنے آسمان سے زمین پر آگ نازل کر دیتا تھا، اور زمین کے رہنے والوں کو ان نشانوں کے سبب سے جن کے اس حیوان کے سامنے دکھانے کا اس کو اختیار دیا گیا تھا اس طرح گمراہ کر دیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ جس حیوان کے تلوار لگی تھی اور وہ زندہ ہو گیا اس کا بت بناؤ۔ عالمگیر کام کرنے کے لیے عالمگیر اختیار کی ضرورت ہے، اس لیے پہلا حیوان اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اس حیوان کو اپنا اختیار دے دے گا تاکہ اس کے لیے کام کرے۔ آج جو ساری دنیا کا ایک ہی چرچ بن رہا ہے، اس کا مقصد مسیحیوں کی روحانی ترقی نہیں بلکہ سیاسی اختیار حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کو صرف آپ کے پیسے اور نام کی ضرورت ہے۔ یہ دوسرا حیوان بڑے بڑے نشان دکھائے گا۔ مذہب میں معجزوں اور نشانوں کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ یہ حیوان چونکہ مذہبی لیڈر ہے اس لیے اسے اپنا اثر و رسوخ جمانے کے لیے نشانوں اور معجزوں کی ضرورت ہے۔ سیاسی میدان میں معجزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی توقع کی جاتی ہے، لیکن جہاں کہیں خدا کا ذکر آتا ہے وہاں نشان اور معجزے بھی ہوتے ہیں۔ خدا نے موسیٰ کے وسیلے مصر میں اور بیابان میں بنی اسرائیل کے لیے معجزے کیے۔ اسی طرح یشوع، سیموئیل، یسایہ، ایلیاہ، الیشا اور بہت سے دوسرے نبیوں نے بھی معجزے کیے۔ خداوند یسوع مسیح نے بے شمار معجزے کیے اور مردوں کو زندہ کیا۔ یاد رہے کہ کسی بادشاہ نے کبھی کوئی معجزہ نہیں کیا، معجزے ہمیشہ نبی کرتے ہیں۔ اسی لیے پہلا حیوان جو سیاسی لیڈر ہے خود معجزے نہیں کرتا بلکہ دوسرا حیوان کرتا ہے جو مذہبی لیڈر ہے اور جھوٹی مسیحی کلیسیا کا سردار ہوگا۔ معجزے نبی کی پہچان ہوتے ہیں، جتنے زیادہ معجزے کوئی نبی دکھائے اتنا ہی وہ بڑا تصور کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ جھوٹا نبی اپنے آپ کو سچا اور بڑا ثابت کرنے کے لیے بہت سے معجزے کرے گا۔ اس کا سب سے پہلا معجزہ جس کا ذکر کیا گیا ہے آدمیوں کے سامنے آسمان سے آگ نازل کرنا ہے۔ ایلیاہ نے آسمان سے آگ نازل کی۔ لوگ جانتے ہیں کہ خدا کے نبی نے یہ معجزہ کیا، لہٰذا وہ اس معجزے کی وجہ سے اس دوسرے حیوان کا یقین کریں گے۔ جھوٹا نبی اس کے علاوہ اور بھی بہت سے معجزے دکھائے گا۔ اس دوسرے حیوان کا معجزے دکھانا شیطانی اختیار کی بدولت ہے۔ یہ معجزے خدا کی طرف سے نہیں ہیں لیکن خدا کے علم میں ہیں اور خدا کی اجازت سے ہیں۔ خداوند مسیح نے فرمایا کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں گے۔ شیطان کی ایک بڑی خوبی مکاشفہ 12 باب کی 9ویں آیت میں لکھی ہے کہ وہ سارے جہاں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ خداوند مسیح کی دوسری آمد سے پہلے تمام دنیا نہایت زبردست گمراہی میں پڑ جائے گی۔ یہ گمراہی ان نشانوں اور معجزوں کی وجہ سے ہوگی جس کا جھوٹے نبی کو اختیار دیا گیا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ بغیر معجزوں کے کسی نبی کا قابل قبول ہونا مشکل ہے۔ اس دوسرے حیوان کے پاس کوئی فوجی طاقت نہیں جس کو وہ استعمال کر سکے، نہ ہی اس کے پاس اور کوئی ایسا ذریعہ ہے جس سے وہ اپنا سکہ بٹھا سکے۔ اس کے پاس صرف نشانوں اور معجزوں کی قدرت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ نشانوں اور معجزوں کا اثر توپ اور گولے یا تلوار سے زیادہ ہوتا ہے۔ انہی نشانوں کے سلسلہ میں دوسرا حیوان لوگوں سے کہتا ہے کہ اس پہلے حیوان کا بت بناؤ۔ یہ بت حقیقت میں اس پہلے حیوان کا بت ہو سکتا ہے۔ جس طرح ہر ملک میں بڑے بڑے بادشاہ یا صدر یا لیڈروں کے بت پارکوں اور شہروں میں رکھے ہوتے ہیں، ایسے بتوں میں اس آدمی کی ہو بہو وہی شکل پیدا کی جاتی ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بت اس کی شکل و صورت کی مانند نہ ہو بلکہ نبوکد نظر کی سونے کی مورت کی مانند ہو جو اس نے بنوا کر دوراہے کے میدان میں صوبہ بابل میں نصب کی تاکہ اس کی سلطنت کے سب لوگ اس کی پرستش کریں۔ پرانے زمانوں میں زبردست بت پرستی ہوتی تھی جو مسیحیت اور اسلام کے پھیلنے سے معدوم ہوتی گئی۔ بت پرستی تو دنیا میں آج کل بھی موجود ہے۔ ہندو مذہب، بت مذہب اور ان کے علاوہ کچھ مذاہب علانیہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور تمام مشرق بعید کی دنیا زیادہ تر بت پرست ہے، لیکن مخالف مسیح کے زمانہ میں تمام مسیحی دنیا صریحاً ایک زندہ انسان کے بت کی پرستش کرے گی۔ بس ان تمام نشانوں اور معجزوں کا اصلی مقصد لوگوں کو بت پرستی کے لیے تیار کرنا ہے، اور یہ بت یروشلم میں یہودیوں کی ہیکل میں رکھا جائے گا۔ اس بت کی بابت خداوند مسیح نے فرمایا، بس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانیل نبی کو معرفت ہوا مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو۔ جب سے یہودیوں کو ان کے ملک سے نکالا گیا ہے اس وقت سے آج تک یہودیوں کی کوئی ہیکل نہیں ہے۔
14 मई 1948 में इसराइल का मुल्क तो वजूद में आ गया, लेकिन हैकल अभी तमीर नहीं की गई। मस्जिद अक्सा और हरमुल शरीफ के पास शमाल में काफ़ी खाली जगह पड़ी है। बहुत इम्कान है कि हैकल वहाँ बनेगी, और हैकल बनवाने का काम भी मुखालिफ मसीह की हिकमत अमली से पूरा होगा, जो यहूदियों और अरबों से 7 साला अहद करेगा। इस अहद में यहूदियों की एक दिल पसंद बात यह होगी कि वो उन्हें हैकल बनवा कर देगा, और मुस्लिम ममालिक को भी इसके बारे में राज़ी कर लेगा। शैतान इस हकीकत से वाकिफ़ है कि इस बुत का बनना फजूल है, अगर बुत के रखने के लिए कोई मंदिर या चर्च या हैकल, जिसे खुदा का घर कहते हैं, नहीं है। लिहाजा बुत बनने से पहले हैकल तमीर होगी। हैकल की इबादत में रोज़मर्रा की कुर्बानियाँ और शरीयत की दूसरी बातें जो कुर्बानियों से मुतल्लिक़ हैं शुरू की जाएंगी। जब यहूदी इस तरह से बड़ी खुशी, आज़ादी और अमन के साथ हैकल में अपनी इबादतें करते होंगे, उस वक्त ये बुत बनाया जाएगा और हैकल के अंदर रखा जाएगा। शरीयत के मुताबिक बुत बनाना और इबादत करना ममनू है, इसलिए इसे अजाड़ने वाली मकरूह चीज़ कहा गया है। और हिजकियल 8 बाब के मुताबिक इसी बुत की वजह से आखिरी 3.5 सालों में ज़बरदस्त बर्बादी होगी, जिसका जिक्र दानियल और यसाया में भी है। इन आयात में हैवान के शिनाख्ती निशान का फिर जिक्र किया गया है, यानी जिस हैवान के तलवार लगी थी और वो ज़िंदा हो गया। तलवार उस हैवान पर नहीं लगी, बल्कि उसके 7 सरों में से एक पर, जो कदीम रोमी बादशाहों को ज़ाहिर करते हैं, क्योंकि लिखा है कि पहला हैवान इन 7 में से पैदा हुआ। चूँकि ये पहला हैवान रोमी सल्तनत के गुज़श्ता 7 बादशाहों में से एक है, जिसकी बाबत आम लोग जानते हैं कि वो तलवार से कत्ल हुआ था और अब ज़िंदा हो गया है, इसलिए लोग तअज्जुब करते हुए इसके पीछे हो लेंगे। और इस फ़ेल में पहला हैवान खुदावंद मसीह की इस बात में नकल करेगा कि वो मर कर ज़िंदा हुआ, जैसे पलूस रसूल खुदावंद मसीह का हवाला देते हुए कहता है, मसीह यस्सु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी उठा। इसी तरह ये दूसरा हैवान पहले हैवान का हवाला देते हुए कहता है, जिसका ज़ख्मकारी अच्छा हो गया था। गोया ये इस पहले हैवान की शिनाख्त है कि वो मर कर ज़िंदा हुआ है। फिर उसने मुझसे कहा, इस किताब की नबूवत की बातों को पोशीदा न रख, क्योंकि वक्त नजदीक है।